نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ سورہ زخرف اس کے بارے میں پہلے درس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں سرمایہ پرستی اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی مخالفت اور مذمت فرماتے ہیں، اور یہ واضح کرتے ہیں کہ جو معاشرے سرمایہ پرستی کے اور سرمایہ دارانہ کے اصولوں پر قائم ہوتے ہیں وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہی و بربادی سے دوچار ہوں گے۔ انسانیت کو اس ظلم و زیادتی اور اس مال و دولت کی ہوس اور حرص سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام مقدس ان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب مقدس وہ پاکیزہ اور بہترین کتاب ہے لعلی حکیم، جو بہت بلند و برتر اور اس کے احکامات اور قوانین حکمت سے لبریز ہیں۔ تو جو قوم اور جو معاشرہ، جو افراد اللہ کی اس پر حکمت کتاب پر ایمان و یقین رکھے گی اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کی تشکیل کرے گی، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قرآن نے پہلی اقوام کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، ان کو بار بار پڑھو، غور کرو کہ جب انہوں نے اپنے اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کی مخالفت کی اور اسی طرح تعیش پسندی، سرمایہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے کیسے ان کو دنیا کے اندر باوجود بڑی طاقت، شان و شوکت، قوت کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ اور آج بھی جیسے اس ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے، اس ساری کائنات کو جو بہت بڑی وسعت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو، کوئی اور طاقت و قوت تمہیں نظر نہیں آتی جس نے اس کائنات کو بنایا ہو، اور ہے بھی نہیں۔ خود جو اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں انہی سے سوال کیجئے۔ قرآن نے یہاں سوال کیا، اور یہ سوال قرآن میں متعدد بار مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس سوال کو پھر دہرایا اور کہا کہ اے پیغمبر ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ کس نے آسمانوں کو اور اسی طرح زمین کو پیدا کیا ہے؟ یقیناً لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یقیناً اس بات کے اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے جو العزیز العلیم ہے، سب پر غالب، دسترس رکھنے والی، سب کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھنے والی ہے، جس کا علم بہت ہی وسیع ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف اور آگاہ ہے۔ اے انسانوں، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات اور بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔
العلیم ہے، جو عزیز بھی ہے العلیم بھی ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس کی قدرت کا اظہار، دیکھو کہ کس طرح یہ زمین باوجود کروی ہونے کے، یہ کرہ ہے جس کے بارے میں آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین گول ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں گول نظر نہیں آتی۔ اس نے کس قدرت سے یہ فضا میں معلق ایک کرہ، ایک گیند، اس میں تمہارے رہنے کے لیے اس کو ایسا بنا دیا جیسے ایک بچے کے لیے پنگھوڑا ہوتا ہے، وہ جیسے بڑے سکون کے ساتھ پنگھوڑے میں رہتا ہے، ایسے ہی تم اس زمین کے اوپر رہ رہے ہو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ، وہ عزیز العلیم جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونے کی طرح، پنگھوڑے کی طرح، مہد کی طرح بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ، جنگلات پیدا کیے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں کوئی دشواری ہو، مشکل ہو، نہیں، اس نے راستے، ہموار زمین اور راستے تمہارے لیے بنا دیے۔ اگر کہیں پہاڑ بھی ہیں تو پہاڑوں کے درمیان میں بھی درے رکھے ہیں تاکہ تم ان دروں کے ذریعے سے اپنی مسافت طے کر سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکو۔ تو اس نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بھی بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت اور راستہ پا جاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ مزید اس کی قدرت کا اظہار دیکھو کہ جب تمہارا یہی زمین خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس میں قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کسی علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر روئیدگی کی صلاحیت ختم ہو کر وہاں ہر طرف خشک سالی موجود ہوتی ہے، تو کون ہے جو بارش نازل کر کے اس خشک سالی کو ختم کر کے ہریالی پیدا کر دیتا ہے، ہر طرف تر و تازگی، ہر طرف جو ہے لوگوں کے دلوں میں بھی سرور، امن اور ان کی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا، وہی ذات ہے اللہ کی جو آسمان سے پانی کو ایک قدر کے مطابق، اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق اتارتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بارش ہی ہوتی رہے کہ تمہارے لیے دیگر کام کاج مشکل ہو جائے، رہنا مشکل ہو جائے، اور جب کبھی وہ تھوڑی بہت اپنی ایک نشانی دکھلاتا ہے تو تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہوں تو کیا تمہارا حال ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں بارشیں تھوڑی زیادہ کر دیتا ہے وہ اب کبھی کبھی تمہیں بیدار کرنے کے لیے بارشوں کی کثرت بھی کر دیتا ہے اور کبھی روک بھی لیتا ہے تاکہ تم بیدار ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس مالک نے تمہارے لیے کس طرح کا بہترین ایک اندازے کے مطابق ساز و سامان کر رکھا ہے، لیکن تم ہو کہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، اس مالک کی ان نعمتوں، ان مالک کی عنایتوں سے غافل ہو۔ وہ پانی کو اتارتا ہے آسمان سے ایک قدر کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم اس کے ذریعے سے ایک مردہ شہر، بستی جو ایک خشک ہو چکی ہوتی ہے، جہاں مردنی چھائی ہوتی ہے، ہم اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ وہاں خشک سالی کو خوش سالی میں اس کے اندر ہر طرح کی نعمتوں کی بہتات کی صورت میں کھیت لہلانے لگتے ہیں، سبزہ اگنے لگ پڑتا ہے، تمہاری ضرورت کے سامان پیدا ہونے لگ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھو اس مالک کا احسان ہے تم پر۔ اور پھر ایک اور بات، قرآن مجید جگہ جگہ پر ان دلائل کو ذکر کر کے ضمناً ان بنیادی عقائد و نظریات کو بھی ثابت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، تم سے یہ زندگی واپس لے لی جائے گی۔ اور پھر اس زندگی میں جو تم نے کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، اچھے یا برے، ان کا تمہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ تم نے اپنے مالک کے سامنے ان اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے نتائج کا سامنا تمہیں ہوگا، اور وہاں نا انصافی نہیں ہوگی، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا کوئی اچھا کام اور عمل تھا اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی بھلائی کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگی، اور ذرہ برابر کوئی شر کرے گا، ظلم کرے گا، فساد پیدا کرے گا، دنیا میں خرابی پیدا کرے گا، وہ مت سمجھے کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو جیسے تم دیکھتے ہو کہ بارش کے بعد وہی خشک زمین، وہی مردہ زمین زندہ ہوگی، اور اس کے اندر سے کس طرح کھیت، کس طرح سبزیاں، کس طرح دیگر چیزیں اگ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اسی طرح تم جب زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گے، جیسے بیج زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اسی طرح تم قبروں کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح کی ایک کوئی بارش اللہ پھر برسائے گا، اور تم قبروں سے یوں اٹھو گے جیسے کہ آج کھیت نکل رہے ہیں۔ کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، فرمایا اسی طرح تم اس زمین سے نکالے جاؤ گے، قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ جی، جس ذات نے اس کھیت کو نکال دیا وہی ذات تمہیں بھی نکالے گی، تمہارے ان اجزاء کو بھی جمع کر دے گی جو منتشر ہو چکے، بکھر چکے، مٹی بن چکے، ان کو دوبارہ جمع کر دے گی۔ کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ مزید اس کی قدرت کے مظاہر دیکھو، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، جس نے ہر قسم کی چیزوں کو، ہر انواع و اقسام اور اصناف کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ازواج یا ازواج سے مراد اصناف ہے، مختلف صنف اور اقسام کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ ذائقے کے اعتبار سے دیکھو، اس نے میٹھے ذائقے کی چیزیں بھی پیدا کی، ترش ذائقے کی چیزیں بھی تمہارے لیے پیدا کی، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن میں کڑواہٹ ہے، کسی کو اس کی ضرورت ہے تو وہ استعمال کرے۔ مختلف ذائقوں کی چیزیں تم دیکھو کہ اس نے پیدا کی، مختلف رنگتوں کی چیزیں پیدا کی تمہارے لیے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، ہر طرح کی چیزیں تمہارے سامنے اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اور اسی طرح انسانوں میں ازواج اور زوج، چیزوں میں بھی، بلکہ تمام چیزوں میں، انسانوں میں نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز میں جوڑے جوڑے بھی رکھے ہیں، مرد ہے تو عورت ہے۔ اسی طرح تم باقی چیزوں میں، حیوانات میں، نباتات میں زوج دیکھو گے، مختلف ازواج، انواع و اقسام، مختلف ہیں چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ خلق الازواج کلھا، ہر طرح کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تم ان کو استعمال کرو اور اپنے مالک کی مہربانی کو یاد کرو۔ ایک اور اس کی مہربانی دیکھو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، تمہارے لیے اس نے جی بحری جہاز، بری جہاز، باہری جہاز، خشکی پہ چلنے والی سواریاں، اور اسی طرح سمندر میں، دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور چوپائے، کشتیاں اور چوپائے اس نے تمہارے لیے بنائے، ایسی سواریاں بنائی جن پر آج انسان سفر کر رہا ہے، سالوں کے سفر، مہینوں کے سفر، دنوں کے سفر، گھنٹوں اور لمحوں میں طے کر رہا ہے۔ ہوائی جہاز ہیں، سمندر میں اڑنے والے، سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں، خشکی کے پہ چلنے والی سواریاں ہیں، جیسے کاریں ہیں یا دیگر جانور ہیں، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ ما ترکبون لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم جب ان کی پیٹھ پر، ان کی سیٹ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اس وقت اپنے رب کے احسان اور انعام کو یاد کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، جب انسان سواری پر بیٹھے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی احسان مندی ہونی چاہیے، اللہ کی ان انعامات کو یاد کرے کہ یا اللہ کہاں ہماری قدرت ہے کہ ہم ان سواروں، دیکھو آپ جانور کو ہی دیکھ لیں، کتنے کتنے بڑے طاقتور عظیم جثہ والے، تم اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم مقابلہ کر سکو، اپنے ایک پاؤں سے تمہاری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیں، ہاتھی کو ہی دیکھ لو، لیکن تم ان پر بھی سواری کر رہے ہو۔ اونٹ کو دیکھ لو جی، خشکی کا جہاز، وہ اگر چاہے تو تمہیں لتاڑ دے، لیکن اللہ نے، کس نے اس کو تمہاری فرما برداری کی سوچ اس میں ڈال دی ہے، وہ تمہارے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے،
وہ تمہاری اطاعت کر رہا ہے، جس طرح چاہتے ہیں تم چاہتے ہو ان پر سفر کرتے ہو۔ تو یاد کرو اپنے رب کے احسان کو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر بیٹھ جاؤ تو پھر کہو زبان سے، دل سے اللہ کی نعمت کی قدر ہو۔ تذکروا پہلے فرمایا، ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کے نامات کو یاد کرو، اور وتقولوا، اور زبان سے بھی کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا ان کو، سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم ان کو قابو میں لانے والے، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں تھی جسم کے اعتبار سے کہ ہم ان کو قابو کر سکتے، لیکن مالک نے ہی ہمیں وہ عقل و فراست دی اور ان جانوروں کے دلوں میں وہ بات ڈالی کہ وہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی فرما برداری بھی کر لی ہے۔ یہ محض اس مالک کی مہربانی ہے۔ تو کہو وما كنا له مقرنین، مقرنین، اور اس کے معنی اطاعت میں، قابو میں لینا، کہ تم نے قابو میں، ہم کرنے والے نہیں تھے، یہ مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے قابو میں دے دیا ان کو۔ یہ دعا ہے، جب سواری پر بیٹھے تو انسان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، اپنا پاؤں رکاب پر رکھا تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ، اور جب سواری پر بیٹھ گئے تو پھر کہا الحمدللہ، اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر الحمدللہ کا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد مسکرا دی۔ تو جو 7 شاگرد متعلقین جو تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرائیں؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا، وہ اسی طرح سواری پر بیٹھے یہی کلمات پڑھے اور آپ بھی مسکرا دیے، ہم نے بھی سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ ان جانوروں کو کیسے تو نے ہماری اطاعت میں، ہماری قابو میں دے دیا کہ آج ہم ان کے اوپر سوار ہیں اور یہ ہمارے ماتحت ہمارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، یہ تیری مہربانی ہے۔ وَإِنَّا، اور ساتھ اس بات کا بھی اقرار و اعتراف کرو، اس کو نہیں بھولنا کہ یہ نعمتیں تمہیں ملی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی تمہارے پاس رہنی ہے، بلکہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے رب کو نہ بھولو، جب بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اپنے رب کو یاد رکھو، اور اس بات کو مت بھولو کہ ایک دن تم نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، تاکہ اس نعمت کا استعمال مثبت ہو، درست ہو، غلط استعمال نہ کرو۔ یہی آج سواریاں انسان غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے تکبر و غرور کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی سواریاں ہیں جو انسان اپنی ضرورت کے لیے، انسانی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو تم نے نہیں بھولنا کہ ہم کس مقصد کے لیے ان سواریوں کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ تمہارا یہ عمل ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تم نے وہاں جانا ہے، اس بات کا بھی ساتھ اعتراف کرو، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو اس طریقے سے یہاں ان آیات میں اللہ نے اپنے مظاہر قدرت کو اور اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اپنا تصرف ہے، خالق بھی وہی ہے، مدبر اور متصرف بھی وہی ہے، اس کائنات کی تخلیق بھی اسی نے کی اور اس میں تصرف بھی وہی کر رہا ہے۔ تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی انسان اپنے دل میں لے کر اللہ کی نعمتوں اور کائنات کی ان خزانوں سے مستفید ہو،
اور تو یہ ترقی کرتا چلا جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی اس کے لیے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن غافل انسان بڑا عجیب ہے، بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور بڑی ہی بد اعتقادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا آگے ذکر کیا ہے کہ یہ انسان اللہ کے نائب تجویز کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ کی اولاد کا اقرار اور اعتراف کرنے لگ پڑتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا دی۔ گویا اللہ کی شان اور عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جی مخلوق کے اوپر قیاس کرتا ہے اور کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس اللہ کے اس کے بندوں میں سے، اس کی مخلوقات میں سے اس کا جز بناتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، جی کس قدر ہے کفور انکار کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، واضح طور پر اس مالک کی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، شب و روز اس کے انعامات کو دیکھتا ہے، پھر بھی اس کی قدرت اور عظمت کو نہیں پہچانتا، اور کبھی کہنے لگ پڑتا ہے وہ گویا کہ نائب کا محتاج ہے، کبھی کہنے لگ پڑتا ہے کسی اور کو اس نے اپنے اس کائنات کے نظام کے چلانے میں دخیل بنا رکھا ہے۔ عجیب و غریب اس کی سوچ ہے۔ مزید اگلی آیات میں اللہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔